بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، ایک عجیب اتفاق کہ کافی برداشت گروپ کے ساتھی ایک کے بعد ایک دیگر ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج شارجہ دولت الامارات میں محمد بارزیک، ایک ایسی شخصیت برداشت گروپ کی جس کے بچپن کو لے کر، جس کی جوانی کو لے کر اور جس کی خوبصورت آواز سے برداشت گروپ کا ہر ممبر اچھی طرح جانتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو محمد بارزیک سے ملاتے ہیں۔ جناب، آپ کا استقبال ہے برداشت گروپ میں۔ شکریہ۔ آپ کی شخصیت کوئی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہم ضرور آپ سے کچھ سوالات برداشت گروپ میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کا ایک گروپ ہے بچپن کا، جہاں سے اپنی شروعات ہوئی ہے، ہاں، اپنی پیدائش کو لے کے، اپنی ابتدائی تعلیم کو لے کر ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ آپ کی پیدائش اور اس کے بعد آپ کی تربیت اور تعلیم کیسے حاصل ہوئی آپ کو، اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جناب صدر صاحب اور نائب صدر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں تقریباً 4 سال پہلے ہم کو برداشت گروپ میں شرکت کرنے کا موقع ملا تھا، اور ہماری شمولیت کے بعد میں برداشت گروپ میں لگاتار ہم ان کے ساتھ میں رابطہ قائم کیے ہوئے تھے، اور صدر صاحب ہمارے بچپن کے دوست ہی نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی بھی تھے، اور اسکول کے ہمارے ساتھی بھی تھے۔ صدر صاحب کے علاوہ بھی ہمارے اسکول کے ساتھیوں میں شیخ عمر زبیدی اور ان کے بڑے بھائی صاحب بھی بڑے بھائی احمد زبیدی صاحب، تو ان کے اوپر کی کلاس میں تھے انہوں۔ بہرحال ہم سب بچپن کے ساتھی اور اسکول کے بھی سب ساتھی رہے ہیں، اور اسکول کے ساتھیوں میں ڈاکٹر فضل صاحب، ڈاکٹر افتخار صاحب، ڈاکٹر فضل اور ڈاکٹر افتخار صاحب بھی رہے ہیں، اور وہلان والوں میں جیسے عبداللہ وہلان اور ابو بکر وہلان جیسے بھی ہمارے خاص ساتھیاں بھی رہے ہیں، اور شیخ علی باوزیر صاحب کے بڑے بھائی مرحوم شیخ حسین باوزیر اور شیخ افسر باوزیر بھی ہمارے کلاسوں میں رہے ہیں۔ بارزیک، یہ تو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے، اس وقت کے اساتذہ، ان سے متعلق، ان کی تربیت سے متعلق کچھ کہیے آپ۔ جی ہاں، اس زمانے میں ہمارے اسکول کے اساتذہ رہ چکے ہیں جو کہ قابل ذکر تھے۔ غلام طاہر صاحب، عبدالحمید صاحب اور عبدالرزاق صاحب، اور خود بارکس کے رہنے والے تھے صالح باسلمان مول صاحب اور عبداللہ بارکن مول صاحب، اور خود صدر صاحب بھی جو بن حیدرہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، صدر صاحب اسکول کے۔ تو ان کے علاوہ بھی کئی سلیم صاحب تھے، خواجہ صاحب تھے، قریشی صاحب تھے، کئی اسکول کے کئی اساتذہ ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں۔ جی ہاں۔ ہاں، بارزیک، اکثر اسکول میں فنکشنز ہوا کرتے ہیں، آپ ان فنکشن میں کوئی حصہ لیتے تھے؟ اور اس وقت کے آپ کے بچپن کے جو ساتھی، خاص کر ہمارے صدر صاحب خود، ان سے متعلق یہ اسکول کے زمانے میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ جی ہاں، اس زمانے میں جو پروگرامس ہوا کرتے تھے اسکول میں، تو میں تقریباً کھیل کود میں حصہ لیا کرتا تھا، جیسے فٹ بال ہو یا ایسے کھیل کود میں لیتے تھے۔ ڈرامے وغیرہ میں تو میں حصہ نہیں لیتا تھا، ڈرامے میں صدر صاحب اور بھی ان کے ساتھ میں اور بھی دوسرے بھی لیا کرتے تھے ڈرامے میں حصہ۔ میں ڈرامے میں تو میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن فٹ بال وغیرہ میں جو ہے نا میں حصہ لیتا تھا۔ آئیے اب ہم آپ سے امارات کب اور کس وقت آپ تشریف لائے، اور امارات میں ماشاءاللہ آپ کی ایک طویل خدمات جو آپ نے یہاں پر انجام دی ہے، اس سے متعلق ہم آپ کچھ۔ جی ہاں، میں تقریباً 1980 میں 1980 میں امارات آیا تھا، اور اس وقت میں ایک جگہ ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ اس دکان میں کیشر کے اس سے کام کرتا تھا میں، اور سپر مارکیٹ پہ۔
1984 میں پھر اس کے بعد میں پولیس میں شارجہ پولیس میں شامل ہو گیا، بھرتی ہوئی میری تقریباً 7 مہینے کی پولیس ٹریننگ ہوئی، فائرنگ کے مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد میں پھر میں ڈیوٹی پر چڑھا، سب سے پہلے طواری میں 1-2 مہینے کرنے کے بعد میں پھر زید پولیس اسٹیشن میں جی ہاں، اس کے بعد پھر زید پولیس اسٹیشن میں میری شفٹ ہوئی، وہاں پہ میں ڈیوٹی کرنے لگا۔ اب تقریباً 35 سال میں زید پولیس اسٹیشن پر ڈیوٹی کیا ہوں، اور لاک اپ انچارج تھا میں، جو جیل میں لاک اپ میں جو قیدیاں پکڑ کے 24 گھنٹے کے دوران جو پکڑ کے لاتے تھے، تو میرا کام تھا ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے فائلیں تیار کرنے کے بعد 24 گھنٹے میں ہم کورٹ کے حوالے کرنا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ اور یہ ڈیوٹی 35 سال کے دوران میں پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، ربط و ضبط کے ساتھ میں ڈیوٹی انجام دیا ہوں الحمدللہ۔ اور ڈیوٹی کے دوران جب کبھی فائرنگ وغیرہ کے مقابلے ہوتے تھے تو میں تقریباً کافی مرتبہ میں حصہ لے چکا ہوں، گن کی فائرنگ، ریوالور کی فائرنگ میں۔ اور اس میں جب آیا تھا، فرسٹ آیا تھا، تو مجھے میڈل وغیرہ جو ملے تھے، جس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، کئی ایسے میڈل اس ڈیوٹی کے دوران میرے کو جو میڈل حاصل ہوئے تھے، یہ سب میڈل میرے پاس ہیں، اور اس کے شہادے بھی ہیں، جو کہ کبھی کمشنر کے ہاتھوں، کبھی نائب کمشنر کے ہاتھوں، جی ہاں، کبھی مدیر حراسات کے ہاتھوں مجھے حاصل ہوئے تھے۔ یہ سب میڈلاں میرے پاس یہ ہے۔ اور ایک میڈل تھا جو کہ میرے کو نہیں ملا، شاید کہیں ہو گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی میرے پاس شہادے، سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، اور میں بہت ہی بہادری کے ساتھ میں کئی ایسے سچ پوچھو تو میں اپنا بڑی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کئی ایسے بہادری کے میں کارنامے انجام دیا ہوں، جیسے تقریباً یعنی ایک دو واقعے ایسے قابل ذکر ہیں جس میں نے کئی لوگوں کی جان بچائی تھی، سمجھے۔ وہ تقریباً 87 کی بات تھی، جب شعیب منطقہ العین کا جو ڈیم ہے، وہ ڈیم ٹوٹ کے پانی ایک دم بھر کے آ کے منطقۃ المدام میں گھس گیا تھا۔ تو اس وقت میں کئی لوگ وادی میں پھنس گئے تھے، جو کہ وادی چل رہی تھی، کھڑی بھی نہیں تھی، وادی بہہ رہی تھی۔ اس وقت کئی لوگوں کو میں نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر تقریباً 12-14 آدمیوں کو، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، جو روڈ کراس کر رہے تھے اور وادی میں پھنس گئے تھے۔ تو عمان سے آتے ہوئے لوگ تھے، کچھ جاتے ہوئے تھے، ان لوگوں کو میں نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر بیچ پانی میں سے جو ہے نا نکالا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ جی ہاں، اس زمانے میں میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ویڈیو کیمرے والا نہیں تھے، اس لیے خیر شاہد اللہ شاہد ہے اس کا، اور کوئی بھی نہیں۔ ایک شاہد جی میں ہاں، ہوں، جی ہاں، اس وادی کے ٹوٹنے سے کچھ گھنٹے پہلے کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے۔ ہاں، صد ماری، وہ صد کیا نام، صد شعیب، اس کی کچھ گھنٹے پہلے جی ہاں، مغرب کے ٹائم میں جا کے ریکارڈنگ کیا، اور رات میں یہ حادثہ ہوا۔ جی ہاں، رات کا حادثہ بالکل صحیح بات، جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ جب وادی ٹوٹ کے پورے کا پورا محلہ، کھیتی باڑی سب کچھ بہہ گئے تھے، اس میں بہتے ہوئے پانی میں جو ہے نا کچھ لوگ بھی بہہ گئے تھے، جو اپنے گاڑیوں کے ساتھ میں بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ لوگ جان جانے کا پورا ایسا ہو گیا تھا، لیکن جی جوخم تھی۔ جی ہاں، تو اس وقت میں پانی میں اتر کے، جب کہ میرے اپنے ساتھیاں بھی ڈر رہے تھے کہ جو نا تو بھی ڈوب جائے گا جا کر، پانی اتنا اس کا تیزی سے بہاؤ تھا پانی کا، تو لیکن وہ ایک انسان میں ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے، قدرتی بات ہے کہ جو ہے نا پولیس کی جب ڈریس پہن لیتا ہے آدمی، تو جو ہے نا اس میں اندر سے قدرتی جو ہے نا جذبہ آ جاتا۔ چونکہ میں پانی میں تیرنا کا تو بڑا ہی ماہر تھا اس زمانے میں، جی ہاں، تو میرے کو خوف نہیں تھا کہ پانی میں ڈوب جاؤں، کیونکہ میں تیرنا اچھی طرح جانتا تھا۔ تو اتر کے میں پانی میں وہاں تک گیا، ڈوبتے ہوئے، غوطے کھاتے ہوئے، کچھ برسات کا، بارش کا پانی تھا، گندا پانی تھا، وہ سب بہہ رہا تھا، کچھ پانی پیٹ میں بھی چلے گیا، لیکن میں بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے پانی میں اتر کے جا کے آدمیوں کو، ان عورتوں کو ایک ایک کو ایسا کندھے پر اٹھا کر جو ہے نا میں لے کے آ کے باہر چھوڑتا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں میرے شرطا والے دیکھ لیا کہ میں پانی میں بار بار میں ڈوب رہا ہوں، گر رہا ہوں، کیونکہ میری خود جان کا خطرہ تھا، تو میری کمر کو رسی بھی باندھ دیے تھے وہ لوگ، میرے شرطا والے جو میرے ساتھ میں تھے، جو خشکی میں کھڑے ہوئے تھے، میری کمر کو رسی باندھ کے میرے کو چھوڑے تھے، تو وہ لوگ پکڑے ہوئے تھے رسی، اور میں پانی میں گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے پہنچ کے پھر وہاں سے آدمیوں کو نکال کے باہر لے کے آیا۔ یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں بھی ایک ایسا بڑا واقعہ ہوا تھا، تقریباً یہی 8-9-10 سال پہلے،
ایک مدبھیڑ ہو گئی تھی ایک بڑے مجرم کے ساتھ میں، جو کہ شارجہ سے ایک بڑی گاڑی چوری کر کے، مرسیڈیز چوری کر کے وہاں سے آ رہا تھا آدمی. جیسے ہمارے پولیس اسٹیشن پہ خبر پڑی کہ ایک آدمی بھاگ کے آ رہا ہے چوری کر کے وہاں سے، تو ہم فوراً یہاں پہ زید کے دوبار پہ گھیراؤ کر کے اس کا راستہ بند کر دیے تھے. اس حادثے میں ہمارا ایک مدیر تھا پولیس کا، جو ایک اسٹار تھا، اس کو ملازم تھا سیف التنی جی، اس کی جان گئی تھی، اس کی گولی لگی تھی، یہاں سے گولی لگ کے اوپر سے گولی سر میں سے نکلی تھی اس کو، تو مسکین وہ تو کچھ دیر کے بعد مر گیا. کئی دیر تک تو اس کا ہمارا انکاؤنٹر رہتا تھا. کئی گولیاں تو ہمارے سر کے اوپر سے بازو سے کئی گولیاں ہمارے سے گئے. اس نے بھی فائر کر رہا تھا ہمارے اوپر، ہم لوگ بھی فائر کر رہے تھے اس کے اوپر، سمجھے. کافی دور تک جانے کے بعد میں آخرکار وہ ملازم کے ساتھ میں جو نا پکڑنے کے لیے پیچھے سے جا کے حملہ کرنے کے لیے اس کو گئے تھے ہم گرفتار کرنے کے لیے، چونکہ وہ سامنے فائرنگ کر رہا تھا، پیچھے خیال نہیں کیا. پیچھے ہم گئے اس کو پکڑنے کے لیے، بالکل قریب تھے. اس نے جیسے ہی پلٹ کے جو نا فائر کر دیا ہمارے اس ملازم کے اوپر، تو گولی یہاں لگی تھی اس کے سر میں سے نکلی. جی ہاں، بھیجا نکل گیا تھا اس کا، لیکن اسی وقت میں نہیں مرا وہ، چونکہ آدمی کو جب بھیجا بھی نکل جاتا اسی وقت میں نہیں مرتا، کیونکہ دل اس کا برابر کام کر رہا تھا. تو کتنی دیر تک وہاں پر اس ملازم کو میں نے، اس انسپیکٹر کو میں نے اپنے گود میں اٹھا کے جلدی سے بہت دور تک لے گیا، کیونکہ رمل کے ٹبے تھے، رمل میں یہ حادثہ ہوا تھا. گاڑی میں نے ڈال کر، پھر میرا ایک دوسرا ساتھی گاڑی میں ڈال کر سیدھا ہاسپٹل لے کر پہنچے. کچھ دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن وہ واقعہ میری دماغ میں، دل میں آج تک بھی گھر کیا ہوا ہے. ایسے کئی ایسے حادثے ہوتے رہتے پولیس میں جب ڈیوٹی کرنے کے بعد میں، کئی ایسے چھوٹے بڑے ہمارے ساتھ اتفاقات ہوتے رہے، لیکن یہ قابل ذکر واقعات تھے ایسے. تو واہ 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 واہ، آپ کی شجاعت پر، آپ کی بہادری پر ہم فخر کرتے ہیں. بہت بہترین آپ نے کارکردگی انجام دی ہے، اتنا 35 سال کا عرصہ شارجہ میں. چلیے اب آخر میں آپ سے آخری ایک سوال کہ آپ کی وہ خوبصورت آواز کو لے کر ہم نے جو اکثر گروپ میں سنتے ہیں، ہاں، تو کوئی ایک ہو جائے نغمہ، تاکہ اس انٹرویو میں وہ بھی ریکارڈ ہو جائے آپ کے. میں سمجھتا ہوں اسی مناسبت، جی ہاں، اسی مناسبت سے ہی گانا ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، تو اسی مناسبت سے میں گانا پیش کروں گا. آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم گزرا زمانہ بچپن کا، ہائے رے اکیلے وہ دوڑ کے جانا، اور نانا بچپن کا. آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم، وہ کھیل وہ ساتھی وہ جھولے، وہ دوڑ کے کہنا آ چھو لے، ہم آج تلک بھی نہ بھولے، ہم آج تلک بھی نہ بھولے. وہ خواب سہانا بچپن کا، آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم. جی ویسے گانا تو یہ بہت طویل ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے میں اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب برداشت گروپ سے ہم آپ سے چند سوالات کریں گے ضرور. جب سے آپ برداشت گروپ کو جوائن کیے ہیں، اپنے آپ میں کیا آپ تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں؟ جی برداشت گروپ ایک ایسا گروپ ہے، اس کے متعلق میں کیا کہوں، جس کو ویسے بھی کئی گروپ ایسے ہیں لوگوں کے پاس ہیں، میرے پاس بھی گروپ ہیں، لیکن یہ برداشت گروپ ایک ایسا گروپ ہے جس کو سر فہرست ہونا چاہیے، جس میں گروپ میں بہت ہی اچھے اراکین ہیں، سارے کے سارے ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے قابل ہیں، جس میں ڈاکٹر بھی ملیں گے، انجینئر بھی ملیں گے، اور کیا بولیں گے، پڑھے لکھے سب کے سب اچھے لوگ ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنا اپنا فن، اپنے کوئی شاعری پیش کرتے ہیں، کوئی گانے پیش کرتے ہیں، اور کوئی جیسے ڈاکٹر فضل اور ڈاکٹر افتخار ہیں، وہ اپنی فیلڈ سے متعلق ہم لوگ کو ہر چیز سے آگاہ کرتے ہیں، بیماریوں سے، دوائیوں سے، ہر چیز سے.
تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا گروپ ہے برداشت گروپ. جی جیت لیں گے بازی ہم، کھیل ادھورا چھوٹے نا، پیار کا بندھن جنم کا بندھن، جنم کا بندھن ٹوٹے نا. ملتا ہے جہاں دھرتی سے گگن، ملتا ہے جہاں دھرتی سے گگن، آؤ وہیں ہم جائیں، تو میرے لیے میں تیرے لیے، تو میرے لیے میں تیرے لیے، اس دنیا کو اس دنیا کو بول بسائے میری جنت، جس کو زمانہ لوٹے نا، پیار کا بندھن جنم کا بندھن، جنم کا بندھن پیار کا بندھن ٹوٹے نا. ملنے کی خوشی نہ ملنے کا غم، ختم یہ جھگڑے ہو جائیں، ملنے کی خوشی نہ ملنے کا غم، ختم یہ جھگڑے ہو جائیں، تو نہ رہے میں نہ رہوں، تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں، ایک دوجے میں کھو جائیں. میں بھی نہ چھوڑوں بردان، میں بھی نہ چھوڑوں بردان، ٹوٹی پل پر ٹوٹے نا، پیار کا بندھن جنم کا بندھن، جنم کا بندھن ٹوٹے نا. جیت لیں گے بازی ہم، کھیل ادھورا چھوٹے نا، پیار کا بندھن جنم کا بندھن، جنم کا بندھن ٹوٹے نا، پیار کا بندھن ٹوٹے نا، پیار کا بندھن ٹوٹے نا، پیار کا بندھن شکریہ آپ کا بہت بہت. برداشت گروپ کو آپ نے جو کچھ دوستوں کے ساتھ میں بولا اور سنایا، ہم اس کی شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے محمد بارزق. برداشت گروپ یہ ایک معناس شخصیت، کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت میں ہم نے ان سے بات کر رہے ہیں یہ، تو ہم پھر ایک بار آپ سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جی میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگ کا، صدر صاحب اور نائب صدر صاحب جو اس غریب خانے پر تشریف لائے اور ہم کو عزت بخشے آپ لوگ آ کر یہاں پر. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ.